बाबा जी, मेरे लिए बच्चा इतना ही ज़रूरी है जितनी इंसानी ज़िंदगी के लिए हवा और पानी। दो बीवियों को मलिक साहब ने इसी वजह से तलाक दी थी कि उनमें कई कई साल इंतज़ार करने के बाद भी दोनों की गोद हरी नहीं हो पाई थी। ना उनमें कोई कमी थी और ना मुझ में कोई ऐसा नुक्स है। मलिक साहब के भी टेस्ट पॉजिटिव हैं। रज़िया बेगम ने परेशानी के आलम में काले इल्म के माहिर बरकत मसीह के हुजरे में सफ़ पर दूसरे कई लोगों में से बारी आने पर बड़ी बेचारगी से अपनी दास्तान बयान की और इल्तिजा की कि बाबा अब आप कुछ कीजिए। देखो बेटी, तुम्हें नौचंदी इतवार तक इंतज़ार करना होगा। कुछ चीज़ें हजरात की मद में मुझे दरकार होंगी। कोई 7,500 रुपये तक का खर्चा होगा। जी हाँ, ये ले लें 10,000। रज़िया बेगम ने अपने बड़े से पर्स की जिप खोलते हुए हजार हजार के 10 नोट निकालते हुए बाबा बरकत मसीह के आगे रख दिए। ठीक है बेटा, राब्ता नंबर छोड़ जाओ, तुम्हें आगाह कर दूंगा। नोट संभालते उसने रज़िया को जाने की इजाज़त दे दी। रज़िया सादतमंदी से उठी और आस्ताने से बाहर आकर ड्राइवर को गाड़ी स्टार्ट करने का हुक्म दिया, जो बाहर दरख्त की छांव में बैठा रज़िया बेगम का इंतज़ार कर रहा था। बरकत मसीह के बारे में भी उसी ड्राइवर ने रज़िया को बताया था। जी बीबी जी। ड्राइवर ने उठकर गाड़ी का दरवाज़ा खोला और रज़िया बेगम पीछे सीट पर आकर बैठ गई। तमाम रास्ते वो खामोश बैठी तरह तरह के ख्यालात में उलझी रही। मलिक करामत का शुमार इलाके के बड़े लोगों में होता था। ख़ानदानी रईस थे, कई फैक्ट्रियाँ, ज़मीनें और बहुत कुछ था, मगर उनके नसीब में औलाद नाम की नेमत शायद ना थी। अपना खुद का इलाज, बीवियों का इलाज, मगर नतीजा सिफर निकलता। तीसरी शादी भी की, मगर वही बदनसीबी। अपने तौर पर रज़िया बेगम कई डॉक्टरों, पीरों, फकीरों के दरवाज़ों पर चक्कर लगाती रहती थी, मगर ला हासिल कुछ भी हाथ ना आता। और वो मलिक साहब की आदत को अच्छी तरह से जानती थी। मलिक साहब किसी भी वक्त उन्हें छोड़कर चौथी शादी कर सकते थे और फिर ये गाड़ी, ये ऐश व आराम सब रज़िया के हाथ से चला जाना था। और रज़िया किसी भी सूरत ये सब नहीं खोना चाहती थी। एक ईसाई के बारे में मलिक साहब के निजी ड्राइवर अमजद ने बताया तो आज वो उसके आस्थाने पर आई थी। रज़िया बेगम गाड़ी से उतरकर सीधी अपने बेडरूम में आ गई। मुलाजमा को चाय लाने का कहकर मसेरी पर दराज हो गई। उसके जहन में एक ही ख्वाहिश थी कि अल्लाह ताला उसकी गोद भर दे, वरना उसे भी अपनी फरागत नजर आ रही थी। रज़िया बेगम बरकत मसीह के आस्थाने के अंदर बैठी वो सब कुछ समझ रही थी जो वो उसे बता रहा था। बेटी, मैं इस बात की जमानत देता हूँ कि अगर तुम इस अमल में कामयाब हो गई तो समझ लो तुम्हारी मुराद पूरी होगी। ये अमल तुमने 3 दिन तक रात के पहले पहर कब्रिस्तान में किसी भी बच्चे की कब्र के सरहाने बैठकर करना है। ये रहा वो अमल। बरकत ने कागज़ का एक टुकड़ा रज़िया बेगम की तरफ बढ़ा दिया। बाबा जी, ये चंद अल्फाज तो मैं आसानी से दोहरा लूँगी, मगर कब्रिस्तान में जाकर किसी बच्चे की कब्र रात के अंधेरे में तलाश करना और फिर मैं ठहरी औरत ज़ात, मैं ये सब कर सकूँगी क्या? बेटा, ये अब आपका मसला है। अगर ये मेरे करने का काम होता तो मैं आपको कहता ही ना। ये कहकर उसने रज़िया बेगम को इजाज़त दे दी। बाहर ड्राइवर अमजद अली गाड़ी में बैठा रज़िया बेगम का इंतज़ार कर रहा था। अपनी मालकन को देखकर उसने गाड़ी स्टार्ट कर दी। रज़िया बेगम पिछली सीट पर बैठ गई तो उसने गाड़ी आगे बढ़ा दी। गाड़ी में फैली खामोशी को रज़िया बेगम ने अमजद अली को मुखातिब करके तोड़ा। अमजद। जी बीबी जी। अमजद अली, तुम मेरे भाइयों जैसे हो और मैंने बहुत सोच समझ कर तुम्हें अपना राजदार बनाने का फैसला किया है। बीबी जी, आप बेफिक्र रहें, मेरी जान की भी ज़रूरत पड़े तो मैं हाजिर हूँ। अमजद अली ड्राइवर ने बड़े एतमाद से रज़िया बेगम को जवाब दिया। बाबा जी ने मुझे एक चिल्ला लिखकर दिया है जो 3 दिन तक कब्रिस्तान किसी बच्चे की कब्र के सिरहाने बैठकर रात के पहले पहर करना है। हाँ, अगर तुम मेरा साथ दो तो मैं ये कर सकती हूँ। बीबी जी, आप कमज़ोर दिल होकर भी रात के वक्त कब्रिस्तान जाने के लिए तैयार हो तो मैं क्यों नहीं आपका साथ दूंगा। तो फिर ठीक है, अगले हफ्ते मलिक साहब काम के सिलसिले में दुबई जाएंगे और हम ये अमल दोहराएंगे। रज़िया बेगम ने पर्स से कुछ पैसे निकालकर अमजद अली ड्राइवर के सुपुर्द कर दिए, जो उसने लेकर अपनी जेब में रखते हुए कहा, बीबी जी, आप बेफिक्र हो जाएं। मलिक साहब 5 रोज़ के लिए दुबई चले गए और रज़िया बेगम ने अमजद अली को साथ लिया। कब्रिस्तान में घूम फिर कर एक छोटे से बच्चे की कब्र का इंतखाब कर लिया। ये कब्र निस्बतन ज़रा आमदोरफ्त से हटकर दरख्तों की ओट में बनी कब्रों में से एक थी। रात 8 बजे का प्रोग्राम तय पा गया। रज़िया बेगम ने गाड़ी पर जाने के बजाय अमजद अली को मोटरसाइकिल पर ले जाने का कहा।
ٹھیک ہے بیبی جی، میں موٹر سائیکل لے کر پارک کے کونے پر پورے 8 بجے آپ کا انتظار کروں گا۔ آپ وہاں تک آٹو میں بیٹھ کر آ جائیے گا۔ 8 بجے رضیہ بیگم گھر سے نکلی اور آٹو پکڑ کر پارک کے کونے میں آ کر بیٹھ گئی۔ امجد علی کو باہر کھڑے پایا تو آٹو چھوڑ کر امجد علی کے پیچھے موٹر سائیکل میں بیٹھ گئی۔ اس نے قبرستان والی سڑک کی جانب موٹر سائیکل موڑ لی۔ جنازہ گاہ کے اندر کوئی جنازہ پڑھا جا رہا تھا اور ویسے بھی قبرستان میں اکا دکا لوگ نظر آ رہے تھے۔ امجد علی نے موٹر سائیکل قبرستان کے اندر جانے والی پگڈنڈی پر ڈالتے احتیاط سے اس بچے کی قبر پر جانے والی سائیڈ منتخب کی تھی۔ قبرستان میں گھپ اندھیرا تھا، بس موٹر سائیکل کی ہیڈ لائٹ کی بدولت قبروں کے ادھر ادھر جاتے راستے صاف دکھائی دے رہے تھے۔ آخر کار امجد علی نے موٹر سائیکل چھوٹی سی قبر کے قریب آ کر روک لی۔ رضیہ بیگم نے اتر کر کانپتے قدموں سے بچے کی قبر کی طرف چلنا شروع کیا۔ امجد علی موٹر سائیکل کھڑی کر کے اس کے اوپر دونوں ٹانگیں سمیٹ کر بیٹھ گیا اور بی بی جی کے واپس آنے کا انتظار کرنے لگا۔ رضیہ بیگم نے برکت مسیح کا بتایا ہوا عمل اچھی طرح یاد کر لیا تھا، اس لیے پڑھنے میں اسے کوئی دقت محسوس نہیں ہو رہی تھی۔ اس عمل کو شروع کرنے سے پہلے اس کے پورے وجود میں ایک عجیب طرح کی سنسناہٹ گونج رہی تھی۔ اندھیرے میں ڈوبے قبرستان کا ماحول دل دہلا دینے والا تھا۔ امجد علی بھی سہما ہوا رضیہ بیگم سے چند منٹ دور موٹر سائیکل پر جمع ادھر ادھر کا جائزہ لے رہا تھا۔ مقررہ تعداد پوری کرنے کے بعد رضیہ بیگم اٹھی اور قبروں سے بچتی ہوئی ڈرائیور امجد علی کی طرف بڑھنے لگی۔ اس نے موٹر سائیکل سٹارٹ کی اور رضیہ بیگم کے بیٹھتے ہی قبرستان سے باہر جانے کے لیے بڑھا دی۔ 3 دن تک رات کے پہلے پہر جا کر رضیہ بیگم امجد علی کے ساتھ وہ عمل جو بابا برکت مسیح نے بتایا تھا بچے کی قبر کے سرہانے دہراتی رہی۔ 2 ماہ بیت گئے، کوئی نتیجہ برآمد نہ ہوا تو اسے برکت مسیح پر بہت غصہ آیا۔ ڈرائیور امجد علی کو گاڑی نکالنے کو کہا اور اس کے ساتھ برکت مسیح کے آستانے پر پہنچ گئی۔ اسے اس بات کا تذکرہ کیا تو اس نے یہ کہہ کر بات ختم کر دی کہ تمہیں تو اکیلی جانے کا کہا تھا تو تم اپنے ساتھ ایک باڈی گارڈ بھی لے گئی۔ میرے پاس اس کا کوئی حل نہیں، غلطی تمہاری تھی، اس لیے اب تم جاؤ۔ میرے پاس جو اس معاملے کا توڑ تھا وہ میں نے تمہیں بتا دیا، اب کوئی اور دروازہ دیکھو۔ یہ کہہ کر وہ دوسرے حاجت مندوں کی طرف متوجہ ہو گیا۔ رضیہ بیگم مایوس ہو کر واپس امجد علی کے ساتھ گھر آ گئی۔ تمام راستے دونوں خاموش رہے، دونوں کے درمیان کوئی بات چیت نہ ہوئی۔ زندگی کی گاڑی اسی رفتار سے رواں دواں تھی۔ ایک دن رضیہ بیگم کی ملاقات ایک اسٹور پر کام کرنے والے لڑکے سخاوت سے ہو گئی تو وہ اسے صرف بد زبان ہی تصور کرتی رہی، کیونکہ وہ ایسی خوبصورت عورتوں کو دیکھ کر الٹا سیدھا بولتا رہتا تھا۔ رضیہ بیگم 2-3 مرتبہ جانے کے بعد اس لڑکے میں دلچسپی لینے لگی۔ اس کی باتوں نے رضیہ کے دل کے کسی کونے میں گھر کر لیا۔ اب اکثر فون پر بات ہونے لگی اور پھر ایک دن رضیہ بیگم نے اسے اس کی بہن کی شادی کے لیے 50,000 روپے کی رقم بھی بطور مدد دے دی، جس پر سخاوت رضیہ بیگم کا بہت احسان مند ہو گیا۔ بات آگے بڑھتے بڑھتے بے تکلفی پر پہنچ گئی اور آخر کار رضیہ بیگم کے قدم ڈگمگا گئے اور ملک صاحب کی غیر موجودگی میں سخاوت چپکے سے رضیہ بیگم کے بیڈ روم تک پہنچ جاتا۔ اب رضیہ بیگم کسی بھی صورت بچہ چاہتی تھی اور انہوں نے گناہ کا ارادہ کر لیا۔ آخر کار وہ ہو گیا جس کی توقع ہی نہ تھی۔ رضیہ بیگم کی ملک صاحب سے بے وفائی رنگ لے آئی اور رضیہ بیگم کی گود ہری ہو گئی۔ رضیہ کی بے وفائی گناہ کی صورت میں اس کی کوکھ میں پھوٹ چکی تھی، جہاں اس کے دل میں ملک صاحب سے بے وفائی کی خلش بھی تھی اور ایک بے پناہ خوشی بھی تھی۔ جب دوسرا ماہ شروع ہوا تو رضیہ بیگم نے دبی زبان میں ملک صاحب کے کان میں یہ خبر ڈال دی۔ پہلے تو انہیں اس امر کا یقین نہ ہوا، پھر فوراً ڈرائیور کو گاڑی نکالنے کا کہا اور بھاگم بھاگ شہر کے معروف پولی کلینک میں رضیہ بیگم کا ٹیسٹ کروایا۔ رپورٹ پازیٹیو دیکھ کر ملک صاحب کی خوشی کی انتہا نہ رہی اور خیرات کی شروعات کر دی۔ آس پڑوس کے جو بھی غریب غربا گھر تھے ان پر دستک دے دے کر راشن اور نقد رقم خیرات کی گئی۔ رضیہ بیگم کو 10 تولے کا خوبصورت طلائی سیٹ بطور تحفہ پیش کیا گیا۔ ادھر رضیہ بیگم نے سخاوت پر اپنی عنایات کے دروازے کھول دیے، نئی موٹر سائیکل اور جیب نوٹوں سے بھر دی۔ جہاں سخاوت خوش تھا وہاں اس کے دل میں اٹھنے والی خلش بھی اس کو پریشان کر رہی تھی کہ رضیہ بیگم کی کوکھ میں پلتا بچہ اور اس کا اپنا جگر گوشہ، جس کو وہ شاید تمام عمر اپنا کہہ کر مخاطب ہی نہ کر پائے گا، جس کا اظہار اس نے رضیہ بیگم سے بے دھڑک کر دیا، تو اس نے کہا کہ تم کو تو خوش ہونا چاہیے کہ تمہارا بچہ ہزاروں نعمتوں میں پرورش پائے گا، آگے چل کر کیا ہوگا یہ تم اللہ تعالیٰ پر چھوڑ دو۔ رضیہ بیگم کی تسلی پر وہ مطمئن ہو گیا۔ بچے کی خوشی میں ملک ہاؤس روشنیوں کی سیلاب میں ڈوبا ہوا تھا۔
آج چاروں جانب خوشیوں کی بارش ہو رہی تھی۔ سخاوت کے اندر بھی اپنے بیٹے کی آمد پر ایک مسرت کا احساس ہو رہا تھا۔ ملک صاحب کی نظر میں رضیہ بیگم کی قدر و منزلت 1000 گنا بڑھ گئی تھی، جو ان کی پہلی 2 بیگمات نہ کر سکی تھیں۔ رضیہ بیگم نے کر دکھایا۔ ملک صاحب کا تو صرف نام تھا، مگر در پردہ وہ سخاوت ملک صاحب کی بھومی نبھا رہا تھا۔ بیٹا ہونے کے بعد بھی رضیہ نے سخاوت سے تعلق نہ توڑا، اور اگلے سال ایک بیٹی کا جنم سونے پہ سہاگا بن کر ثابت ہوا۔ ملک صاحب دونوں بچوں پر جان چھڑکتے۔ رضیہ بیگم نے ایک اچھا فلیٹ سخاوت علی کو کرائے پر دلا دیا تھا۔ اس کی تمام تزئین اور سخاوت پر اس نے دل کھول کر روپیہ خرچ کیا۔ اکثر وہ دونوں بچوں کو لے کر چوری چھپے سخاوت کو ملاتی رہتی۔ اب بھی دونوں بچے اس قابل نہیں ہوئے تھے کہ اپنی زبان سے کوئی بات ادا کر پاتے۔ سخاوت اپنے دونوں بچوں کو مل کر بے حد خوش ہوتا۔ ڈرائیور امجد کو اس ساری صورتحال کی خبر تھی، اور رضیہ بیگم نے اسے بھی پیسے دے کر چپ کروا لیا تھا، مگر اب امجد کو پیسوں میں کوئی دلچسپی نہیں رہی تھی، اور وہ رضیہ بیگم کو 1-2 بار قریب آنے کا اظہار کر چکا تھا، مگر رضیہ بیگم اسے ٹال مٹول کر کے اس کی جیب نوٹوں سے بھر دیتی۔ بظاہر وہ خاموش ہو جاتا، مگر اندر سے اس کے دل میں رضیہ بیگم اور سخاوت علی کے بارے میں سخت نفرت کی دیوار بلند تر ہوتی جا رہی تھی۔ ملک صاحب اپنے وسیع کاروبار کے سلسلے میں کئی ماہ تک ملک سے باہر رہتے۔ پیچھے کا نظام ملازموں کے سپرد تھا، اور امجد علی گھر کے تمام ضروری امور سر انجام دیتا، اس لیے ملک صاحب ان سارے معاملات سے بے خبر اپنے کاموں پر جٹے رہتے۔ انہیں کیا خبر کہ ان کی غیر حاضری میں پیچھے کیا کیا ہو رہا تھا۔ یہ سب کچھ مجھے جیل میں ملاقات کے دوران ڈرائیور امجد علی سے معلوم ہوا۔ رضیہ بیگم سے لے کر سخاوت، بابا برکت مسیح، رضیہ بیگم کے شوہر ملک صاحب کی ساری روداد جو مجھے لفظ لفظ سننے کو ملی۔ اب میں آپ کو امجد علی ڈرائیور کی زبانی اس کی صفاقی کے بارے میں آگاہ کرنے جا رہا ہوں، تو پھر تمہارے اندر جو نفرت رضیہ بیگم اور سخاوت کے لیے موجود تھی، اس کی بھیڑ تم نے 2 پھول جیسے بچے بھی چڑھا دیے۔ تمہیں ان معصوم بچوں کا بھی خیال نہیں آیا، وہ تو بہت ہی معصوم تھے۔ امجد علی نے بیٹھے بیٹھے پہلو بدلا اور بولا، جناب، بات دراصل میرے ضمیر کی تھی، جو مجھے اپنے مالک سے نمک حرامی کرنے پر دن رات کوس رہا تھا۔ میرا مالک تو مجھے گھر کی ذمہ داری سونپ کر گیا تھا۔ پیروں فقیروں اور چلا کشی تک تو ٹھیک تھا، مگر مالکن نے جو رشتہ سخاوت کے ساتھ استوار کیا، اس میں میرا کوئی عمل دخل نہیں تھا، یہاں تک کہ بعد میں میرا اپنا ذہن بھی مالکن کی طرف متوجہ ہو گیا۔ شیطانیت کے جال میں پھنس کر میں نے مالکن کا ساتھ دینا شروع کر دیا تھا۔ میرے سوا کسی کو مالکن کی گھناؤنی زندگی کے بارے میں کچھ علم نہ تھا۔ میں ہی واحد ذریعہ تھا ان دونوں کے درمیان جو رضیہ کی بے غیرتی پر پردہ ڈالے ہوئے تھا۔ رات بھر میں اس بات پر سوچتا رہا کہ رضیہ بیگم کو اپنی طرف متوجہ کیسے کروں۔ صبح میں نے اٹھ کر کوارٹر بند کیا اور اندر بنگلے کی طرف آ گیا۔ رضیہ بیگم اپنی ناجائز بیٹی گود میں لیے فون پر سخاوت علی سے بات کر رہی تھی۔ میں اندر سے بل کھا کر رہ گیا۔ دوسری طرف سے سخاوت اپنے بچوں سے ملنے کی ضد کر رہا تھا۔ میری طرف دیکھے بغیر رضیہ بیگم نے اسے کل ملنے آنے کا کہتے ہوئے مجھے اپنی بیٹی کو اٹھانے کا اشارہ کیا، جو بار بار فون کو ان کے کان سے کھینچ رہی تھی۔ میں نے اندر کی نفرت پر قابو پاتے اس کو اٹھایا اور باہر نکل کر لان میں آ گیا۔ کافی دیر بعد وہ باہر نکلی اور بچی کو میرے ہاتھوں سے لے کر اندر جانے لگی، تو میں نے انہیں روک کر اپنا مطالبہ دہرایا، تو وہ کہنے لگی، دیکھو امجد، میں تمہیں باقاعدہ تمہارے کام کا معاوضہ دیتی آ رہی ہوں، اور ویسے بھی میں تمہیں شروع دن سے بھائی سمجھتی رہی ہوں۔ یہ سب کچھ میری مجبوری تھا۔ میں نہ بد کردار تھی اور نہ ہی میں نے ملک صاحب کی امانت میں خیانت کرنے کا سوچا تھا۔ جو ہوا اس میں میری بے حد مجبوری کا عمل دخل تھا۔ میں بہت جلد یہ سلسلہ بھی ختم کرنے والی ہوں، اور جب تک میری زندگی رہی میں تمہاری خدمت کرتی رہوں گی، اور اگر تم پھر بھی باز نہ آئے تو میں تمہیں ملک صاحب سے کہہ کر نوکری سے فارغ کروا دوں گی۔ یہ سب کہتے وہ اندر چلی گئی۔ میں کوارٹر میں آ کر اس کے کھڑے جواب پر کٹتا رہا۔ میرے ذہن کی پستی نے اس کی باتوں پر غور کرنے کی بجائے اپنے اندر انتہائی فیصلہ کر لیا تھا۔ ساری رات میں نفرت کی آگ میں جھلستا رہا، رہ رہ کر کانوں میں رضیہ بیگم کے جملے کہ تمہیں نوکری سے نکلوا دوں گی گردش کرتے رہے۔ پھر میں نے جو فیصلہ کیا تھا اس پر عمل کرنے کے بارے میں سوچنے لگا۔ رضیہ بیگم تیار ہو کر دونوں بچوں کو سنبھالتی باہر نکلی اور کوئی بات کیے بغیر پچھلی سیٹ پر بیٹھ گئی۔ میں نے ایک بار پھر اپنے فیصلے کو بدلنے کا سوچا اور اسے اپنی طرف راغب کرنے کی کوشش کی، مگر اس کا جواب نفی میں ملا۔ اس بار تو رضیہ بیگم نے مجھے سختی سے جھڑک دیا تھا۔ میرے اندر لگی آگ نے میرے ارادوں کی دیوار مزید بلند کر دی، جسے عبور کرنا اب میرے اپنے بس میں بھی نہیں تھا۔
गाड़ी फ्लैट के नीचे आकर रुकी। ऊपर बैठा सखावत बेसब्री से इंतजार में था। उसे क्या मालूम कि मेरे अंदर क्या चल रहा है। रजिया बेगम दोनों बच्चों को लेकर फ्लैट की सीढ़ियां चढ़ गई। मैं हस्बे मामूल गाड़ी के अंदर बैठा उसकी वापसी के मुंतजिर होने का ड्रामा रचा रहा था। मुझे जब चारों जानिब से यकीन हो गया कि कोई भी मेरी तरफ मुतवज्जा नहीं है तो मैं चुपके से सीढ़ियां चढ़ गया। हल्की सी दस्तक पर दरवाज़ा खोलने वाला सखावत था, जिसने अपना लड़का उठा रखा था। इससे पहले वो कुछ बोलता, मैंने बिजली की रफ्तार से एक ही बार में उसका काम तमाम कर दिया। मेरे सर पर खून सवार हो गया। दोनों बच्चों समेत मैंने रजिया बेगम का भी किस्सा तमाम कर दिया। बाहर से फ्लैट के दरवाजे को कुंडी लगाई और गाड़ी स्टार्ट की और ख़ुद को पुलिस के हवाले कर दिया, ये सोचकर कि जब मलिक साहब को पता चलेगा कि उनकी बीवी ने उन्हें धोखा दिया है और उनके दोनों बच्चे नाजायज़ थे और मैंने गैरत के नाम पे कत्ल किए हैं, वो मुझे अपना वफादार मुलाजिम समझते हुए इस केस से बरी करवा लेंगे। मगर ऐसा कुछ नहीं हुआ, बल्कि मलिक साहब ने तो पुलिस वालों को सख्ती से हिदायत दी कि इस केस की तफ्तीश करें। सब कुछ सच बताने के बाद मुझे 4 लोगों के कत्ल करने के जुर्म में सजाए मौत हो चुकी है, ये बताकर अमजद अली ने सर झुका लिया। मालिक से वफादारी या अपनी हवस की नाकामी ने उसे ऐसा करने पर मजबूर किया था। जो भी था, शैतान ने अमजद अली को उसके मकाम तक पहुंचा दिया था और रजिया बेगम को भी उसके किए की सज़ा मिल चुकी थी।